بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ہی بنائی ہیں، لیکن چیزوں کے اندر ہی چیزوں کو اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ سارے انسانوں کو اللہ نے ہی تخلیق کیا ہے، لیکن انسانوں کے اندر جو مقام انبیاء کا ہے وہ عام انسانوں کو نصیب ہی نہیں ہے۔ انبیاء میں سے جو مقام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ راتیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، لیکن ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو جو عظمت حاصل ہے وہ کسی اور رات کو نہیں۔ پہلی کتابیں بھی اللہ کا کلام تھیں، لیکن جو عظمت قرآن کو حاصل ہے وہ پہلی کتابوں کو حاصل نہ تھی۔ یہ مہینے بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، 12 کے 12 مہینوں کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، لیکن جو عظمت رمضان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ کسی اور مہینے کو نہیں عطا فرمائی۔ تو یہ انتہائی عظمت والا مہینہ بالکل تیار ہے یہ اللہ کا مہمان ہمارے پاس آنے کے لیے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ ماہ مبارک اللہ رب العالمین نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اور اس مہینے کا مل جانا ہی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اگر یہ مہینہ ملنے کے بعد ہم اپنے روٹھے رب کو منا سکیں، یا ہمارا رب ہم سے راضی ہے تو اسے مزید خوش کر سکیں، تو یہ سعادت کی بات ہے۔ اور جو شخص اس عظمت والے مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا، اس سے بڑا محروم اور کوئی نہیں۔ کس قدر عظمت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اس میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اس میں نیکیوں کی قیمت اللہ کے ہاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ نیکی وہی جو روٹین میں آپ کرتے ہیں، جب اس مہینے میں آ جاتی ہے تو اس کی شان و شوکت ہی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم روزہ رکھو، ایک روزہ جو اللہ کے چہرے کی تلاش کے لیے رکھا جائے، اللہ اس بندے کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیتے ہیں۔ یہ تو عام روزہ ہے۔ رمضان کے روزے میں یہ فرض ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا، آپ صرف لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے۔ کس قدر محبت ہے! اللہ بڑی ہی محبت کرنے والا ہے۔ یہ ہم نے پچھلے جمعوں میں یہ بات بڑی دلائل کے ساتھ سنی ہے۔ اس جمعے میں صرف رمضان کی تیاری کے حوالے سے مختلف چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جسے ہم اگر اپنائیں تو انشاءاللہ یقینی طور پہ ہم اپنے رمضان سے بہت زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، رمضان المبارک کھانے پینے اور آرام کرنے کا مہینہ بالکل نہیں۔ کھانے پینے اور آرام کرنے کا مہینہ بالکل نہیں ہے۔ یہ خیرات میں سبقت کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے چڑھنے کا مہینہ ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے کو کراس کرنے کا مہینہ ہے، یہ جیت لگانے کا مہینہ ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ بہن بھائی آپس میں جیت لگائیں کہ کون اس رمضان میں قرآن زیادہ پڑھے گا، کون قرآن کی زیادہ مکمل کرے گا، کون زیادہ صدقہ و خیرات کرے گا، کون زیادہ قیام کرے گا، کون زیادہ رکوع کرے گا، کون زیادہ سجدے کرے گا۔
اس بات کی ریس ہونی چاہیے کہ اس رمضان میں کون ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھتا ہے۔ ہماری حالت ہی بڑی عجیب ہے۔ عورتوں پہ رحم کریں، اللہ کی قسم رحم کریں عورتوں پہ، ان کا بھی عبادات پہ اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ہے۔ ظہر کے وقت وہ شروع ہوتی ہیں اپنے کچن کی تیاری میں، وہ چیزیں بوائل کر کر کے رکھتی ہیں، سبزی کو کاٹ بنا کے رکھتی ہیں، گوشت کو صاف کرنا شروع کرتی ہیں، عصر کے بعد وہ کوکنگ شروع کر دیتی ہیں، شام ہو جاتی ہے، روزہ کھل جاتا ہے، وہ بھی کچن کی بھاگ دوڑ میں مصروف ہوتی ہے، وہ دسترخوان لگا رہی ہے، کوئی چیزیں رکھ رہی ہے، کوئی تل رہی ہے، کوئی بنا رہی ہے، اور پھر افطاری بھرپور ہم کر کے پھر ہمارے جسم میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ کھڑے ہو کے تراویح پڑھ سکیں، اور عورتیں وہ تراویح تک برتن دھو کے صفائیاں کر کے بالکل نڈال ہو چکی ہوتی ہیں، سوتی ہیں، آدھی رات کو پھر وہ اٹھ جاتی ہیں سحری بنانے کے لیے۔ اور رحم کریں اپنی بیویوں پہ، اپنی بہنوں پہ، بیٹیوں پہ، ان کو عبادت کا موقع دیں، سادگی کے ساتھ رمضان گزاریں۔ کوئی موت نہیں آ جانی، رمضان کے بعد یہ ٹنکی پھر بھریں گے اور خوب بھریں گے، عید کی چھٹیوں میں دبا کے انجوائے کریں گے۔ رمضان میں ہاتھ ہولا رکھیں، سادی افطاری کریں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور صحت سے زیادہ گھر کی عورتوں کا خیال رکھیں کہ ان کا بھی حق ہے کہ وہ ظہر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، عصر کے بعد دعا کر سکیں، مغرب کی افطاری کا دسترخوان سجا کے کوئی 5-10 منٹ 20 منٹ وہ دعا مانگ سکیں۔ ان کو یہ حق دیں تاکہ وہ کم سے کم بوجھ کی وجہ سے نماز تراویح پڑھ سکیں۔ مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے، اور وہ کیوں اس سے محروم رہیں؟ اس لیے رمضان کھانے پینے اور آرام کا مہینہ نہیں ہے، اس میں اللہ کی عبادت کر کے تھکنا ہے۔ یہ سیزن ہے، یہ عبادت کا سیزن ہے۔ رمضان المبارک کے اندر سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ روزہ ہے، اور روزے کی بڑی ہی عظمت ہے۔ قرآن مجید میں ایک تو اس کی فرضیت کا بیان ہے، دوسرا اس کی عظمت کا بیان ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اور ایڈ کر دیتا ہوں، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ ان میں سے عبادات کے ساتھ اللہ نے ان کے نام رکھے ہیں۔ ایک روزہ ہے، ایک دروازہ ہے ریان گیٹ، باب الریان، جنت کا ایک دروازہ ہے ریان گیٹ۔ کون اس سے جائیں گے؟ یدخل منہم الصائمون، روزہ رکھنے والے اس گیٹ سے گزریں گے، روزہ رکھنے والے اس گیٹ سے گزریں گے۔ اور روزہ کوئی بہانہ نہیں ہے اس کا، جی مجھے یہ ہو جاتا ہے، مجھے وہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے روزہ رکھنا ہے، 70 سال کا بوڑھا شوگر کا مریض ہے، پھر بھی وہ روزہ رکھتا ہے اور اللہ اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ برداشت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ توفیق دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ نے توفیق مانگنی صحیح طریقے سے، اس لیے روزے کا خاص اہتمام کریں۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت۔ اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، بیت العزہ میں اس کو لوح محفوظ سے منتقل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کر دیا، لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ غور و فکر کریں، قرآن پہ عمل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے دن قرآن اور روزہ یہ بندے کے سفارشی بن کے قیامت کے دن آ جائیں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ
میں نے اس کی خواہشات سے اس کو سارا دن روک کے رکھا، اس نے کھایا پیا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ میں اس کے ساتھ تھا۔ قرآن کہے گا یا اللہ یہ رات کو سویا نہیں ہے، منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، سنتا تھا، تیرے سامنے کھڑا ہوتا تھا، بیٹھا ہوتا تھا، اللہ یہ تلاوت کرتا رہا، رات کو سویا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی اور بندے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگر پڑھا ہی نہیں، روزہ رکھا ہی نہیں، اتنے تگڑے سفارشی اپنے ہاتھ سے نکل گئے، کیا بنے گا؟ سراسر خسارہ اور گھاٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے اندر جبریل امین کے ساتھ علیہ الصلاۃ والتسلیم قرآن مجید کی دہرائی کرتے تھے۔ جس سال آپ اس دنیا سے گئے ہیں، اس سال رمضان میں آپ نے 2 دفعہ دہرائی کی ہے، اس سال ڈبل اعتکاف کیا ہے۔ سوچے تو صحیح، رمضان آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے عبادات کے لیے، ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں کھانے اور سونے کے لیے، عبادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے، قیام کریں۔ بڑا خوبصورت اہتمام کیا جاتا ہے تقریباً ہر مسجد میں کہ باجماعت لوگ قیام کر سکیں، قرآن اس میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر بندہ سارا مہینہ قیام کر لے تو پورا قرآن سن لیتا ہے، اور قرآن کے حرفوں کو 10 کے ساتھ ذرا ضرب دے لیں، اور پھر رمضان کی نیکیاں نور علی نور۔ تراویح کے علاوہ اگر آپ تراویح نہیں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھ سکے کسی مصروفیت کے، رات کو اٹھیں اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، رکوع کریں، سجدہ کریں، آپ کو اللہ سجدے میں وہ کچھ عطا فرمائے گا جس کا آپ صرف تصور کرتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ قرآن کہتا ہے رات کو اٹھو، سجدہ کرو، اور اللہ کی رات، لمبی رات تک تسبیح بیان کرتے رہو۔ آپ نے زندگی میں کتنا سجدہ کیا ہوگا؟ 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 20، 30 سیکنڈ، 1 منٹ، آپ یوں سمجھے آپ نے کبھی سجدہ کیا ہی نہیں ہے۔ جس نے اتنا سا سجدہ کیا اس کو پتہ ہی نہیں سجدہ ہے کیا۔ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیام میں سجدہ کرتے تھے قدر 50 آیہ، جتنی دیر 50 آیات پڑھنے پہ لگتی ہے اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے۔ آپ بھی کبھی 10 منٹ کا سجدہ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے سجدہ کیا چیز ہے۔ آپ پریشان ہیں، سجدہ کیجئے۔ آپ کسی سے دکھی ہیں، کوئی آپ کو غمزدہ کر رہا ہے، سجدہ کیجئے۔ آپ ڈگری لیے پھر رہے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، سجدہ کیجئے۔ آپ بے روزگار ہیں، سجدہ کیجئے۔ آپ کے سر کا درد نہیں جا رہا، لمبا سجدہ کیجئے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔
اے پیغمبر ہمیں پتہ ہے آپ کے دشمن آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کا دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اے پیغمبر اللہ کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کیجئے اور موت تک اللہ کی عبادت کیجئے۔ سجدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اس کی دعا زیادہ لائق ہے کہ اللہ قبول فرمائے۔ اس رمضان میں کریں گے کہ نہیں لمبے سجدے؟ ضرور کریں، کبھی آزمائیں۔ جنوں پنجابی کہتے نا جے مچھ نو شورا لگ گیا نا، یہ پھر آپ چھوڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ کی قسم جس کو یہ سجدے کی لذت محسوس ہو گئی وہ اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ پاکیزہ ترین انسان تھے، آپ اتنا لمبا قیام کرتے، اتنے لمبے سجدے کرتے، اتنی دیر رات کو کھڑے رہتے کہ پاؤں سوج جاتے۔ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ ان کو اپنے پاؤں کے سوجنے کی فکر نہیں ہوتی تھی، ان کو جو لذت آتی تھی۔ افلا اکون عبدا شکورا، ام المومنین امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے، میں اللہ کا شکر کیوں ادا نہ کروں؟ ہمیں اللہ نے کم نوازا ہے؟ ہر شخص کو اللہ نے اس کی اوقات سے زیادہ دیا ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ کبھی اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم کیا ہیں اور اللہ نے ہمارے ساتھ کیا حسن سلوک کیا ہے۔ ہر شخص کو اللہ نے اس کی اوقات سے زیادہ نوازا ہے اور پھر ہم اس کا شکر ادا نہ کریں۔ اس لیے شکر کریں، رات کا قیام اس کا اہتمام کریں، اکیلے رات کو 2 رکعت باقی تراویح کے ساتھ پڑھ دیں، 2 رکعت چھوڑ دیں، وطر چھوڑ دیں، جا کے لمبے سجدے کر کے وطر پڑھیں، کو 20 30 25 منٹ لگائیں، آپ کو لطف آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین کیسے ایمان کی حلاوت اور عبادت کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ توبہ کیجئے، توبہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ سعادت اللہ نے انبیاء کو نصیب کی ہے۔ کیا لگتا ہے کہ توبہ سعادت نہیں؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ۔ اللہ کہتے ہیں توبہ تو اللہ کے نبی نے بھی کی ہے، مہاجر صحابہ نے بھی کی ہے، انصار صحابہ نے بھی کی ہے، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا ہے۔ توبہ عیب نہیں ہے، توبہ سعادت ہے، اللہ کی بخشش کا ملنا عیب نہیں ہے، سعادت ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ سعادت ہے۔ اس سعادت سے سید البشر امام الانبیاء کو اللہ محروم کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ یہ کہنا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دی۔ یہ توہین نہیں ہے، اللہ کی بخشش سعادت ہے۔ اس سعادت سے سید الانبیاء بھی محروم نہیں ہیں، وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور سادی سی مثال ہے، بندے نے اگر ریس میں دوڑنا ہو، جتنا بوجھ کم ہو اتنا آگے بڑھنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک گناہوں کا بوجھ ساتھ لیے پھریں گے تو رمضان کیسے گزرے گا؟ اس بوجھ کو اتار پھینکیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف سے بخشش لے کے گناہوں سے بالکل ہولے ہو کے، بالکل لائٹ ویٹ ہو کے آپ اس ریس میں حصہ لیں، آپ انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سعادت مند بنائے۔ شیطان جکڑے جانے ہیں، جنت کے دروازے کھل جانے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جانے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جانے ہیں۔ اس کے باوجود بھی زمین و آسمان جتنی وسیع جنت کی چوڑائی، اس میں اگر کسی کو جگہ نہ ملی تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان میں بہت زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کامیاب اور کامران فرمائے۔
اللہ یہ ماہ مبارک نصیب کرے، اس کی عبادات سے اللہ لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔ صدق اللہ العظیم۔